عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا والہدایۃ والتوفیق. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى. اللہم انا نسألک العافیۃ من کل بلیہ. آمین یا رب العالمین. اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامل مکمل ایمان کا اور پکے سچے یقین کا، اور ایسے دل کا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو تیرا ذکر سن کے ڈر جائے. اللہ تجھ سے ہم خشوع اور خضوع مانگتے ہیں. اللہ تیرا خوف مانگتے ہیں، تیری عظمت اور جلال کا احساس تجھی سے مانگتے ہیں یا رب. اللہ، ہم تجھ سے ایسی زبان کا سوال کرتے ہیں جو کہ ہر وقت تیرے ذکر سے تر رہے. اور اللہ، سچی توبہ کی توفیق تجھ سے ہم مانگتے ہیں، اور ہدایت اور توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے اور عمل کی توفیق مل جائے. اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نفع مند علم کا اور ایسے عمل کا جو کہ صالح عمل ہو اور جو کہ قبول ہونے والا ہو. ایسا عمل اللہ جس سے کہ تو راضی ہو جائے اور تو جس کو قبول فرما لے اور جو تجھ کو اچھا لگتا ہو. اور اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عافیت کا،
ہر قسم کی بلا سے اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھ. آمین آمین یا رب العالمین. پچھلے لیکچر میں جہاں تک ہم نے بات کی تھی وہ اسلام کا ڈسکشن تھا کہ اسلام کیا ہے، اور اب ہم اس کی مختلف شقیں جو ہیں وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. کہ جب پوچھا جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو شہادتان کہتے ہیں. تان شہادت تو ہم سمجھتے ہیں گواہی، شہادتان یہ دراصل ڈیول اس کے میننگز ہیں. ڈیول کا صیغہ ہے دو گواہیاں. پہلی گواہی کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری گواہی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اب اس کلمے کی ہم نے اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ کس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے وزن دیا ہوا ہے. جو کلمہ پڑھ لے گا وہ مسلمان کہلائے گا، لیکن اللہ کے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ قبول ہو اور ہماری گواہی اللہ کی نظر میں اوتھینٹک مستند قرار پائے. تو اس کی کچھ شرائط ہیں. تو شروط قبول شہادتان، جو شروط ہیں اس کی کہ شروط قبول شہادتین وہ 7 ہیں، 7 ہیں. پہلی شرط ہے العلم. یہ کون سی شروط ہیں؟ یہ دنیا کے لیگل سٹیٹس کی شرطیں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کلمے کا وزن ہو، وہ سارے فوائد ہم کو حاصل ہوں جن کا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی ہم مسلمان قرار پائیں. تو یہ قبول کی دراصل شرطیں ہیں، شروط قبول شہادتین. پہلی شرط العلم. علم دراصل عبادت القلب ہے، دل بھی عبادت کرتا ہے، اور دل کی عبادت علم ہے. دل اور دماغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. کہ جب زبان کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مطلب اس کا؟ اور جب زبان کہہ رہی ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دل اور دماغ کو مسلمان کرنے کے لیے علم نہایت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فَعْلَمْ، جان، علم حاصل کر، کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. سورہ زخرف آیت 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من شہد بالحق، کون بچے گا جہنم سے؟ جو حق کے ساتھ گواہی دے. وہم یعلمون، اور وہ جانیں، علم ہو ان کو کہ انہوں نے کیا گواہی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو مر گیا، وہو یعلم ان لا الہ الا اللہ، اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا، اس کو علم تھا، اس نے علم حاصل کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. علم کا فائدہ، علم جہالت کو دور کرتا ہے. اچھا، اب ایشو ہے کیا؟ سننے میں تو بات بڑی سمپل لگ رہی ہے، لیکن اتنی سمپل نہیں ہے. اگر یہ اتنی سمپل ہوتی اور لوگوں نے اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لیا ہوتا تو ہم دنیا میں شرک نہ دیکھ رہے ہوتے، ہم کلٹس نہ دیکھ رہے ہوتے، پرسنالٹی ورشپس نہ دیکھ رہے ہوتے، اور لوگوں کو بھٹکتا نہ دیکھتے. ہوتا یہ ہے کہ فطری طور پہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس موجود ہے. چاہے آپ کوئی رین فارسٹ میں چلے جائیں، آپ پریمیٹیو ٹرائبس کو دیکھ لیں، ان سب کو احساس ہے کوئی ایک ہستی ہے جو کہ سب کچھ کر سکتی ہے، جو میری بات سنتی ہے، جو سب کچھ جانتی ہے. یہ فطرت کے اندر موجود ہے چیز. لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی غلطی جو انسانوں سے ہوئی وہ یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس بات کو فار گرانٹیڈ لے لیا کہ چونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لہٰذا وہ اللہ کو جانتے بھی ہیں، اور اللہ کی مرضی انسٹنکٹیولی آٹومیٹکلی ان کو پتہ چل جائے گی کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے اور اللہ کو کیا برا لگتا ہے. تو یہ جو اگنورنس ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئی نو، آئی ڈونٹ تھنک سو اللہ وانٹس دس، آئی تھنک اللہ وانٹس دس، آئی ڈونٹ تھنک دس از امپورٹنٹ فار اللہ، آئی تھنک دس از امپورٹنٹ فار اللہ. یہ آج بھی ہم سنتے ہیں، ہم لوگوں سے سنتے ہیں گاڈ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دیز تھنگس. تو ہمیں کیسے پتا؟ ہاؤ ڈو وی نو واٹ ڈز اللہ کیئر اباؤٹ، واٹ ہی ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ؟ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں عام انسان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا. کوئی آپ کو نہیں جان سکتا سنی سنائی باتوں سے جب تک آپ خود نہ بتائیں اس کو اپنے بارے میں.
تو ہم اللہ کو نہیں جان سکتے اپنے امیجنیشن سے. اگر اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے ہم کوئی تصور بنائیں گے وہ دراصل شرک ہو جائے گا. ہم اللہ کو کیسے جانیں گے؟ ہم اللہ کے اپنے بتانے سے اللہ کو جانیں گے, ہم اللہ کے کلام سے اللہ کو جانیں گے. اور قرآن ہے کیا؟ سراسر اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان, اللہ کی پسند, اللہ کی ناپسند. یاد رکھیں کہ قرآن اس سے آغاز نہیں کرتا اپنی بات کا کہ تم مانو کہ اللہ ہے. نہیں, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ تو اللہ تو ہے. قرآن کی جو تھیم ہے, جو قرآن کی تھریشولڈ ہے, جہاں سے قرآن اپنی بات کو بلڈ کرتا ہے, اٹھاتا ہے توحید کے عقیدے کو, کہ تم اللہ کو ویسا مانو جیسے کہ اللہ ہے, ویسا مانو اللہ کو جیسے اللہ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کیسا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم جہالت کو دور کر دیتا ہے, اگنورنس کو دور کر دیتا ہے. جہالت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک سمپل اگنورنس ہے. سمپل اگنورنس کیا ہے؟ کہ آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو, مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم. آپ آ کر مجھ سے مثال کے طور پہ اگر کسی بہت فینسی سے پوڈنگ کی ریسیپی پوچھتی ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ آئی ڈونٹ نو. مجھے علم ہے کہ میں جاہل ہوں, آئی ایم اگنورنٹ, مجھے اس کی ریسیپی نہیں آتی. سمپل اگنورنس کا علاج علم ہے. ایک ہے کمپاؤنڈ اگنورنس. کمپاؤنڈ اگنورنس جو ہوتی ہے, جو مرکب جہالت ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ڈونٹ نو, مجھے خود بھی نہیں پتا کہ مجھ کو نہیں پتا. اور یہی چیز دراصل ایروگنس پیدا کرتی ہے انسان کے اندر, تکبر پیدا کرتی ہے کہ آئی نو اٹ آل, آئی نو. جہاں آپ دیکھیں, اور یہ چیز آپ کو ملے گی جہاں آپ معاشرے میں, سوسائٹی میں دین کی بات شروع کریں, لوگ کہتے ہیں آئی نو, مجھے پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے. تو یہ جملہ تو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں کہ مجھے سب پتہ ہے. یہی کمپاؤنڈ اگنورنس ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے. تو لہٰذا علم کا حریص رہنا چاہیے انسان کو, علم بڑھانے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا بھی سکھائی ہے, تو دنیا میں رہتے ہوئے کس چیز کی دعا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ کس چیز میں آپ اضافہ مانگی, اور کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی ہے کس چیز میں اضافہ مانگیں. قل, کہیے, ربی, اے میرے رب, زدنی علما, اللہ مجھ کو علم کے لحاظ سے بڑھا دے, اللہ میرا علم بڑھا دے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تو بتائیں میں اور آپ پھر کیسے اس سے بے نیاز رہ سکتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. قرآن پڑھے بغیر, قرآن سمجھے بغیر کوئی نہیں اللہ کو جان سکتا. خود اپنی زندگی پر ایک نظر ہم ڈال لیں کہ ہم نے کتنا ٹائم دنیا کا علم حاصل کرنے میں لگایا ہے, اور میں تو بہت بڑی پروپوننٹ ہوں دنیا کا علم حاصل کرنے کی. بالکل ہمیں پڑھنا چاہیے سائنس اور ٹیکنالوجی, فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور آرٹ اور سائنس اور فائنانس, ایبسلیوٹلی بہت ضروری ہے. خلیفہ بننا ہے دنیا میں, ہم کو خلافت کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. یہ سائنٹیفک نالج کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو کبھی لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے سائنٹیفک نالج کو, بہت اہم ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے؟ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا, پڑھ. کیسے؟ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے کہ تخلیق کیا, جس نے کہ پیدا کیا. تو لہٰذا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا, ہم جو سنتے ہیں ہم کو اس کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سنا, اس کا کیا مطلب ہے. ایک کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب. تو اس کو کوالٹی ٹائم ہمیں دینے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ زندگی میں کوالٹی ٹائم نکال لیں اور ایک دفعہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ گزر جائیں. اور قرآن کا علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اچھا یہ لکھا ہے الف لام میم, یہ لکھا ہے ذالک, یہ لکھا ہے الکتاب. ایسے علم حاصل نہیں ہوتا. یہ تو سمجھے کہ بس ایک سمپل ہم نے پڑھنا سیکھ لیا. صرف پڑھنا سیکھ لیں نا, علم نہیں کہلاتا. علم کیا ہوتا ہے کہ جو دل کے اوپر اثر کرے جا کر. پہلے ہی ہم بات کر چکے کہ علم کیا ہے؟ عبادت القلب ہے, دل کی عبادت ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ آتا جائے, ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہ پڑے. امیجن کریں ہسبینڈ اینڈ وائف, یا امیجن کریں مدر اینڈ چائلڈ. بچہ جو ہے وہ ماں کی زبان نہیں سمجھتا, اور بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کی زبان نہیں سمجھتی, یا وائس ورسا, ہسبینڈ بیوی کی زبان نہیں سمجھتا. اب وہ کہہ رہے ہیں دوسرے سے آئی لو یو, آئی لو یو, کہتے ہیں ٹرانسلیٹر کو ادھر آؤ, بتاؤ انہوں نے کیا کہا.
مجھے بتائیں کوئی مزہ آئے گا آپ کو اس کے اندر کہ ٹرانسلیٹر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ سے بڑی محبت ہے، لو جی کوئی مزہ آیا اس کے اندر؟ تو ہم نے بھی ایسا ہی تعلق رکھا ہوا ہے اللہ سے. ہم نہیں جانتے اللہ کو، بہت سے بہت جانتے ہیں. تو کس طرح جانتے ہیں؟ ایک بہت فارمل، بڑا آفیشیل، بڑا ڈسٹنٹ قسم کا ہمارا تعلق ہے اللہ سے، کہ کوئی ایک اینٹی ہے جو کہ ساتویں آسمانوں کے اوپر رہتی ہے. ایک جو ایموشنل بانڈ ہونا چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، کلوزنس اور اپنائیت ہونی چاہیے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی. تو لہٰذا جتنا جتنا اللہ کو جانیں گے اتنی اتنی اللہ سے محبت ہوگی. اپنے بچوں کو ہم جب دین سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو. بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، حجاب کرو. ان کو ایک سمپل سوال ہوتا ہے، وائی؟ کیوں پڑھے نماز؟ کیوں کریں حجاب؟ ہم نے ان کو چیزیں تو بتا دیں، ہم نے ان کو حکم تو بتا دیا، لیکن حکم دینے والے کی اہمیت نہیں بتائی. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حکم آیا کدھر سے ہے. امریکن ایمبیسی جاتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ بلو بیک گراؤنڈ پر آپ کو تصویر کھینچ کر لانی ہے، مجال ہے کہ ہم ان سے کیوں پوچھ کے تو دیکھیں. کہیں گے ویزا چاہیے کہ نہیں چاہیے تم کو؟ تو بات یہی ہے کہ چونکہ ہمیں حکم دینے والے کی امپورٹنس کا، اس کے پوزیشن کا اندازہ ہے، ہم بے چون و چرا ہم انکویسچننگ اوبیڈینس کرتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ حکم دینے والے کو نہیں جانتے، اللہ کو، لہٰذا اس کے احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم مائیں یا ایز ٹیچرز ہم پہلے اللہ کو تو بتا دیں، اللہ کا انٹروڈکشن تو کرا دیں، اللہ کا تعارف تو کرا دیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے احکامات بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں عمل کریں گے، ضرور کریں گے. پھر اللہ کے رسول کو جانیں، کیا حال حلیہ تھا، شکل صورت کیسی تھی، اخلاق مزاج کیسا تھا. کم از کم سال میں علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، منیمم ایک دفعہ. اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ایک دفعہ سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم کو یاد نہیں رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلوزنس ہمیں محسوس ہونی چاہیے وہ اسی وقت ہوگی جب ہماری فیملیرٹی ہوگی انشاءاللہ. تو پہلی کنڈیشن کیا ہوئی؟ شروط قبول شہادتین العلم، قرآن کے بغیر ہو نہیں سکتا وہ. نمبر 2، دوسری الیقین، یہ علم کا کمال ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن تو صرف وہی ہیں. یہ انما بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ چھوٹا سا ورڈ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ زید بھی عالم ہے، زید از آلسو اے اسکالر. ٹھیک ہے، زید بھی ہے اسکالر، بہت سے اور اسکالرز ہوں گے. کوئی کہتا ہے زید ہی عالم ہے، زید از دی اونلی اسکالر، فرق ہو گیا نا دونوں کے اندر. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ مومن بہت سارے ہیں اور مومن کی ایک قسم یہ بھی ہے، نہیں کہا انما المؤمنون، مومن صرف اور صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لائے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک آیا ہی نہیں ان کے دل کے اندر. there was never a doubt. مومناً حقاً صادقاً، ایماناً کاملاً کی جو ہم نے بات کی، یقیناً صادقاً کی جو ہم نے بات کی، سچا پکا یقین، ایسا یقین جیسے کہ میں اس وقت موجود ہوں، ایسے یقین اللہ کے رب ہونے پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور آپ نے گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر آپ نے فرمایا لا یلقى اللہ بہما عبد، ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ان دو کلمات، ان دو شہادتان کے ساتھ ملے، غیر شاکن فیہما، اس کو کبھی شک نہیں پڑا تھا اس کے اندر، ان دو کلموں کے اندر کامل یقین کے ساتھ اس نے ان دونوں کا اقرار کیا تھا. اس طرح جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس کلمے کے ساتھ، الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان میں شامل کرے. اس طرح دیکھیں سامنے مجھ کو یہ وائر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، سانپوں کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، پوائزنس، نان پوائزنس. لیکن اگر اندھیرا ہے کمرے کے اندر، کھپ اندھیرا ہے، اور ہمیں اگر یہ احساس ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی سانپ ہو اور ہمارا پاؤں اس وائر سے ٹکرا جائے، کیا خیال آئے گا؟ سانپ ہے. تو یقین ہوگا نا. اچھا، ہمیں یقین کس بات کا ہوگا کہ نہیں پوائزنس نہیں ہے؟ اتنا بہادر تو شاید ہی کوئی ہوگا یہ کہ یہ کاٹنے والا، اور نہیں بھی ہے پوائزنس، سانپ بہرحال سانپ ہے.
ایک گھن آتی ہے انسان کو، کراہیت آتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ ہم ڈریں گے، ہم بچیں گے، ہم پروٹیکٹ کریں گے اپنے آپ کو۔ تو یقین کیا کرتا ہے؟ یقین عمل لے کر آتا ہے۔ یقین انسان کے دل، دماغ، ارادے، عمل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے جب یقین ہوتا ہے۔ یقین ہے ہم کو، صرف علم ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ یقین ہے۔ بچہ کرال کر کے آگ کی طرف جا رہے، علم دے دیں گے اس کو آپ کہ بیٹا نہیں جانا، آگ جلا دے گی؟ اچھا اوہو جل گئے نا اب تم، میں نے پہلے ہی تم کو علم دے دیا تھا۔ نہیں، جب ہم کو یقین ہوگا کہ آگ جلاتی ہے، آپ کس طرح اپنے بچے کو بچائیں گے بتائیے؟ ہم اس کو کھینچیں گے، ہم پکڑیں گے، وہ ٹینٹرم تھرو کرے گا، وہ روئے گا، وہ جو مرضی کر لے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہے یقین کی طاقت۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے، یہ علم کا کمال ہے۔ تیسری شرط الاخلاص، سنسیریٹی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو شرک سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص دین ہے، اس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 3۔ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ، سب سے خوش قسمت لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کو میری شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ تو وہ کون ہوں گے خوش قسمت جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیسے؟ خالصاً مخلصاً من قلبہ، خالص مخلص ہوتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ اس کا دل بھی اس کے اندر ملوث ہے، زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ الاخلاص، یہ تیسری شرط ہو گئی۔ چوتھی شرط اس کلمے کے قبول ہونے کی، المحبہ، محبت، لو، ان کلمات کو محبوب رکھنا، اور ان کو محبوب رکھنا جو ان پر عمل کرتے ہیں، کہ اللہ نے جن سے محبت کی ان سے محبت رکھنا۔ بیت اللہ کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں لوگ؟ مجھے بتائیں کیا چیز ہے ایسی اس کے اندر؟ بالکل فینسی نہیں ہے، ایک کالے کپڑے میں ڈھکا ہوا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کیوب ہے وہاں پر جو کہ رکھا ہوا ہے، سیدھا سادہ، اور لوگوں کو زارو قطار آپ روتے دیکھیں۔ ایک عورت کسی نے بتایا وہ وہاں کھڑی خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ پوچھا اچھا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے سالوں سال دودھ بیچا، کوڑی کوڑی میں نے جمع کی ہے کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ سکوں آ کر۔ تو یہ ہے دراصل لوگوں کی محبت۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ بیت اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لوگ کرتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قرآن کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کیوں محبت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ تو ان سے محبت کرنا جن سے کہ اللہ محبت کرے، یہ بھی کلمے کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک چیز ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں بڑی مسنگ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بد نصیبی، بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ انسان اپنے جوتے سے، اپنے کپڑے سے، اپنے کتے سے اور اپنے آپ سے محبت کرے اور اپنے رب سے محبت نہ کرے۔ زندگی کو حسین بنانے والی چیز اللہ کی محبت ہے، اور یہ جو انسانوں کا احساس ہے کہ نو بڈی لوز می، کتنی بڑی محرومی ہوتی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہے الودود، محبت کرنے والا۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ تو یہ دل کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، ایموشنل بانڈ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر دیکھیں زندگی کا حسن اور رعنائی کیسی ہو جاتی ہے۔ کبھی انسان تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو وہ ورتھ لیس محسوس نہیں کرتا، جو اللہ کی محبت کے قابل ہے۔ الحمدللہ، اور کیا چاہیے؟ کسی نے کہا ہے کہ جب اللہ کی محبت تم کو مل گئی تو کچھ بھی چلا جائے تمہاری زندگی سے تو کیا غم ہے، اور جب اللہ کی محبت ہی تم کو نہیں ملی تو کچھ بھی تم کو مل جائے تو تم نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا تم نے۔ تو یہ محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے سورہ بقرہ میں، آیت 165 165 میں، لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، جیسے منہ پھیر کے کوئی بات کرتا ہے جب خفا ہوتا ہے کسی سے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے تھرڈ پرسن، کیسے ہیں لوگ؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا،
جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور مد مقابل بنا لیے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کس میں مد مقابل بنا لیے، کس میں رائبلز بنا لیے، کس میں پارٹنرز بنا لیے. محبت میں یحبونہم، ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، بالکل دیوانے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے اندر. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بعض دفعہ ہنسی مذاق کرتے تھے، تربوز کی چھلکے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے ہیں دین والوں کو تو بہت سیریس ہونا چاہیے. انسان تھے بھائی، ہر ایک کو تھوڑا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا ٹیک اے چل پل، تو ان کو بھی چل پل لینی ہوتی تھی. تو ہنسی مذاق کرتے تھے آپس میں. لیکن جب اللہ کا ذکر آتا تھا یا اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں پھر جایا کرتی تھیں، یعنی کہ بالکل چہرے بدل جایا کرتے تھے. تو محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے سامنے کو کھڑا اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں. اپنی ماں کو تصور میں لے آئیے کہ کوئی ہماری ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ہم چپ چاپ سنتے رہیں گے؟ اگر چپ چاپ سنیں گے کم از کم سارے جسم کا خون تو آ جائے گا نا چہرے کے اوپر. برداشت نہیں کر سکیں گے کہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے. یا پھر ہماری ماں یا ہماری بہن یا ہماری فرینڈ جس سے بھی ہم کو محبت ہے، ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں نیچے پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کو کک کر رہے ہیں، کوئی اس کو پنچ کر رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے. ہم کیا کھڑے ہو کے خالی کہیں گے کہ ہو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، جسٹ لک ایٹ دیم، لک واٹ دے آر ڈوئنگ. ہم یہ کہہ کے ہم بس خالی بیٹھ جائیں گے چچ چچ کر کے؟ نہیں، ہم نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون اٹھ رہا ہے اور کون اس کو بچا رہا ہے. ہم دوڑ جائیں گے اس کو بچانے کے لیے. یہ محبت جو ہے یہ عمل کرواتی ہے. جو بہت بڑے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسینٹیوز ہیں انسان کے پاس، جو محرکات ہیں عمل کے، جو ہم کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں، ان میں ایک تو فیئر فیکٹر ہے. فیئر انسان کو عمل پر آمادہ کر دیتا ہے. اور ایک لو ہے، محبت عمل پر آمادہ کر دیتی ہے. تو ان کلمات کو محبوب رکھنا، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا. ہم عزت کر لیتے ہیں لیکن دلوں کو ٹٹولیں. کیا محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بہت ہی کم ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جو دلوں کو ٹٹولیں اور کہیں کہ ہاں ہمیں محبت ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی ایک ضروری کنڈیشن بتایا ہے. بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. نگیٹ کر دیا تو مومن نہیں ہو سکتے. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد یعنی پیرنٹس اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آپ دیکھیں کتنا بلند کرائٹیرین ہے. تو پہنچ سکتے ہیں؟ جی پہنچ سکتے ہیں. کیسے؟ ایک دفعہ ہم جاننا تو شروع کریں. اچھا مجھے بتائیں محبت کن وجوہات کی بنا پر کسی سے کی جاتی ہے؟ وائی ڈو وی لو سم ون؟ اور اس میں ہم خالی وہ ایک رومانٹک لو کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک پیٹرنل لو کی یا جیسے فلیل لو ہوتا ہے اس کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا ریزنز ہیں؟ ماں باپ سے شروع کرتے ہیں. پہلی محبت جس کو بچہ محسوس کرتا ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے، وہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کسی کی حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمال ہوتا ہے اس وجہ سے محبت ہوتی ہے، کوئی ہنر ہوتا ہے اس کے اندر، کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. تو ہر کمال، ہر جمال، ہر نوال کیا؟ عطا. یہ جو سانس بھی میں اور آپ اس وقت لے رہے ہیں کس کی دین ہے؟ اللہ کی. امیجن کریں آپ کے پاس ایک پھولوں کا گلدستہ آتا ہے یا کیک آتا ہے، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ پتہ کریں کس نے بھیجا؟ دل چاہے گا نا. پھر پتہ چل گیا آپ کو فلاں نے بھیجا. پھر ہم کال کر کے کہتے ہیں کہ اچھا کوئی خاص اوکیزن؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بس آپ کی محبت کی وجہ سے بھیجا. ہائے ہم تو خوش ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ پھول کھلا دیے، کیوں تتلیاں اڑا دیں، کیوں تارے چمکا دیے؟ صرف محبت کی وجہ سے. اس لیے کہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم خوش رہیں. بلیک اینڈ وائٹ دنیا بھی بن سکتی تھی اور ٹیسٹ لیس کھانا بھی ہو سکتا تھا پیٹ بھرنے کے لیے. وائٹامن کی گولیاں دیکھ لیں ذرا، بی کمپلیکس کھائیں، آئرن کھائیں، پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں بھی کر سکتا تھا. کیوں سٹرس فروٹس کے اندر وائٹامن سی ڈال دی، کیوں سیب کے اندر آئرن ڈال دی، کیوں یہ مزہ، کیوں یہ خوشبو؟ محبت کی وجہ سے. اتنی محبت ہم سے کرتا ہے. تو یہ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، وہ تو اتنی محبت ہم سے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ راتوں کو اٹھ کے آپ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے، امتی 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 امتی. اتنا ایک دفعہ آپ روئے رات کو، اتنا روئے رات کو کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں اور جا کے پوچھ کے آئیں کہ یہ محمد کیوں اتنا رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو جبریل آئے، پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کی بہت فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے کہ جا کر محمد سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. یہ آپ کا حال تھا. تو خود پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ روئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کوئی بات نہیں، ابھی بہت زندگی باقی ہے، کہ بہت لمحات باقی ہیں. انشاءاللہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک. اللہ تجھ سے میں سوال کرتی ہوں تیری محبت کا، اور اس شخص کی محبت کا اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کی محبت کا جو اللہ تعالیٰ تجھ کو اچھا لگتا ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں. یہ 4 شرطیں ہو گئیں. 5ویں الصدق، سچائی. صدق کیا کرتا ہے؟ یہ جھوٹ سے بچاتا ہے. اور جھوٹ کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے شدید نفرت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر ایک چیز ہمیں اپنے بچوں کو اخلاق میں سکھانی ہے، ایک چیز جو ہم کو گھٹی میں ڈال دینی ہے، انگرین کر دینی ہے ان کے اندر، کہ جھوٹ نہیں بولنا. ڈو ناٹ لائے، ڈو ناٹ بی اے لائر. یہ ان کے اندر آپ ڈال دیں. اب تک نہیں ڈالا، اب ڈال دیں. اور اپنے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب ارادہ کریں کہ مجھے اب جھوٹ نہیں بولنا، نہ مصلحت کے نام پہ، نہ ایکسکیوز کے طور پہ، نہ کسی اور ریزن کی وجہ سے. تو اس کلمے کو ادا کریں سچائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ العنکبوت میں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ تو جان کر رہے گا کون ہے سچے اور کون ایسی لپ سروس کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ پتہ ہے نہ کچھ ہے ان کو. تو اللہ تو جان کے رہے گا کون سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان کے رہے گا اللہ کون ہیں جھوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات، جو مر گیا، وہ یشہد، اور اس نے یہ گواہی دی تھی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اور جس نے یہ گواہی دی تھی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صادقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ جس نے یہ گواہی دی تھی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یعنی آپ کو ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ ثبوت فراہم کر دیا کہ خود احادیث میں یہ تمام کنڈیشنز جو ہیں یہ موجود ہیں. ٹھیک، 5 کنڈیشنز ہو گئیں. 6ٹھی کنڈیشن الانقیاد لحقوقہا. انقیاد کا مطلب ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ڈیووشن، ڈوسائل ہو جانا، سبمٹ کر لینا، کہ جو بھی اس کلمے کے حقوق ہیں پر ان کو ادا کرنا. ایسے ہی تو اس کلمے کا اتنا وزن نہیں ہے، تو جو کلمے کا تقاضا آئے اس کو پھر پورا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹو لوٹو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ. 7th کنڈیشن، 7ویں کنڈیشن القبول. قبول کیا؟ کہ دل اور زبان سے قبول کرے اور اظہار کرے، وربلائز کرے، ووکلائز کرے. زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہنا ضروری ہے، آرٹیکولیٹ کرنا اس کو ضروری ہے. تو یہ 7 کنڈیشنز ہیں. کچھ علماء ایک اور کنڈیشن بھی ایڈ کرتے ہیں، 8th کنڈیشن، 8ویں شرط. وہ کیا ہے؟ الکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی گئی ان سب کو نگیٹ کرنا، ان سب کا انکار کرنا. اور یہ قرآن میں موجود ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لایا اس نے تو بہت مضبوط سہارا یعنی اسلام کا کنڈا اس نے پکڑ لیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شروط ہیں گواہی کی. اچھا، اب کلمہ شہادت، اس کی شروع جو پوری کر لے، اب اس کی کیا اہمیت اور کیا اس کے فائدے ہیں. ایک تو اس کی اہمیت دیکھیں کہ یہاں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اذان کے ذریعے جو پہلی چیز بچے کو سنائی جاتی ہے وہ یعنی اذان، اور اذان میں کیا آتا ہے؟ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ.
تو پہلا جو کلمہ بچے کے کان پر جاتا ہے وہ یہی ہے، پہلی چیز ہم نے یہی سنی تھی. اچھا اس وقت ہم کو یاد نہیں، وہ ہمارا عمل نہیں تھا، کسی اور نے یہ کام ہمارے ساتھ کر دیا، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تب تو ہمارا اختیار ہوگا. اس کے لیے پریپریشن کی ضرورت ہے کہ جب ہم مر رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لقنوا، تلقین کرو، انکریج کرو، کوشش کرو کہ وہ یہ کلمہ پڑھیں. اور بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ابھی آخری وقت آ چکا ہے. فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، تو جس کا بھی آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو دعا کر لیتے ہیں میں اور آپ، اللہم ثبتنی عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہ موت کے وقت مجھ کو ثابت قدم کر دے اس کلمے کے ساتھ، کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم اس کو ادا کریں اپنی زبان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، بہترین کلمہ جو میں نے ادا کیا اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے جو بہترین کلمہ ادا کیا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین کلمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ فرمائش کی کہ مجھے کوئی خاص ذکر اللہ تعالیٰ تو بتا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو کہہ لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کلمہ زبان سے ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ سب پر سبقت لے جائے گا. تو چونکہ زبان پر ہلکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میزان میں بھی ہلکا ہوگا، کہ اللہ کی نظر میں بھی یہ ہلکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکے میں قریش سے کہا تھا کہ میں ایک کلمہ تم کو بتا رہا ہوں جس کی برکت سے تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. اور پھر ان شروط کو ذہن میں رکھیں، ان کے ساتھ جو کلمہ ادا کر دے، ان کا حق ادا کر دے. تو کہا کہ تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہ صحابہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن گئے؟ ودن فیو ایئرز انہوں نے روم اور ایجپٹ اور ایران اور سب کچھ انہوں نے فتح کر لیا، اور ہوتے 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 وہ یورپ کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے ان نو ٹائم. اسی کلمے کی بدولت وہ جو گدڑیے تھے، وہ جو چرواہے تھے، صرف جو بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے دنیا والوں کو دین سکھا دیا، امام بن گئے، ٹیکنالوجی سکھا دی. اور کس نے ان کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن پیدا کیا؟ اسی کلمے کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا، ابو طالب سے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو کہا تھا یا عم، اے میرے چچا، قل کلمتن، ایک کلمہ کہہ دیجئے، احاجک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ کے سامنے آپ کی طرف سے حجت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور دل چاہنے لگتا ہے انسان کا کہ بس یہی کلمہ ادا کرتا رہے زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا ضرور اہتمام ہم کریں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا، اس کی جان مال عزت کی حفاظت کی جائے گی. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا، آپ نے فرمایا یا اسامہ، اے اسامہ، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، تو نے قتل کر دیا اس کو اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟ تو اسامہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، وہ تو خالی جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تو نے کیوں نہ اس کا دل چیر لیا، حتی تعلم اقالہا ام لا، کہ تجھے پتہ چل جاتا کہ وہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے یا نہیں. پھر آپ نے یہ بھی کہا اسامہ سے، کیف تصنع، اسامہ تو کیا کرے گا اس دن، تو کیا کرے گا اسامہ اس دن، بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، جب یہ قیامت کے دن کلمہ آئے گا اس شخص کی طرف سے اس کا دفاع کرتے ہوئے، تو اسامہ تو کیا کرے گا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا اس کی جان مال، اس کی عزت آبرو، ہر چیز محفوظ ہو گئی. تو یہ ہے شروط قبول الشہادتین.
اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تقیم الصلاۃ، کہ تو نماز قائم کر. تو اقامت الصلاۃ یہ بھی اسلام میں شامل ہے، اسلام کے ارکان میں ہے. جو 5 ارکان ہیں ان میں یہ ایک رکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو باؤنڈری ہے، وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے. آپ نے فرمایا وہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. بات وہی ہے کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی، وہ شخص تفوتہ صلاۃ العصر، جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، وقت آیا چلا گیا نہیں پڑھی، تو کیا معاملہ ہے اس کا؟ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ تو ایسا ہے جیسے کہ اس کے گھر والے برباد ہو گئے، اس کا سارا مال برباد ہو گیا. متفق علیہ حدیث ہے. اور شادی بیاہ میں دیکھ لیں ذرا کیا حال ہوتا ہے. دولہا دلہن تو دور کی بات، ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ وہ نماز پڑھیں گے. عصر آئی عصر گئی، وہ چند ہزار کا میک اپ زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے عصر کی نماز کے مقابلے میں. سارے گھر والے بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو ان کا گھر بسا رہے، اور خود اہتمام کر رہے ہوتے ہیں عصر کی نماز نہ پڑھ کر کے بچوں کے ساتھ بھلائی نہ ہو. اپنے عمل سے اپنے بچوں کو خود بد دعا دے رہے ہوتے ہیں. اور اس حدیث کی جو معنی ہیں، میننگز ہیں، اس کے اندر خود اپنے آپ کو لا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا انتہائی اہم چیز ہے صلاۃ. الصلاۃ عماد الدین حدیث میں آتا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جو باقی عبادات ہیں ان کا ذکر اگر ہم کریں، مثال کے طور پہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم ایک ایکسائٹمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں ویزبلی اپنا ایمان بڑھتا محسوس ہوتا ہے کہ رمضانوں میں ہمارا ایمان اس الگ لیول کا ہو گیا. پھر حج کے لیے دیکھیں، حج کی کتنی تیاری کی جاتی ہے اور کیسے لوگ حج سے آ کر خوش ہوتے ہیں، کتنا اہتمام حج کا کرتے ہیں، اور کیسے ان کا ایمان اس کے اندر بڑھتا ہے. بڑا شوق ہوتا ہے اور بڑا اس کے اندر جو ہے وہ پریپریشن کا ایک معاملہ ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی لوگ بہت خوش ہو کر دیتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے مال میں سے زکوٰۃ نکل گئی. لیکن نماز کا معاملہ سٹرینج ہے. نماز میں حالانکہ یہ دن میں 5 دفعہ یہ عبادت آتی ہے، ونس اے ایئر نہیں ہے، ونس ان اے لائف ٹائم نہیں ہے، 5 ٹائمز اے ڈے، لیکن نہ اس میں شوق محسوس ہوتا ہے، نہ اس میں اہتمام محسوس ہوتا ہے، اور نہ نماز پڑھ کے ایمان بڑھتا محسوس ہوتا ہے. سٹرینج. سب سے نگلیکٹڈ جو ہمارا رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے. دراصل یہ ہم سب کا معاملہ ہے. کوئی شاید ایسا نہیں ہم میں سے یہاں جو کہے کہ نہیں میرا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. ہم سب اسی میں شامل ہیں. اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی حج کر لیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. لیکن جو نماز پڑھتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ روزے نہ رکھے یا وہ حج نہ کرے یا وہ زکوٰۃ نہ دے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ پلر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں، افترضہن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض کیا ہے. اٹس ناٹ اے چوائس، پڑھنی ہی پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا من احسن وضوءہن، جس نے بہترین طریقے سے ان کے لیے وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور پھر ان کو ان کے وقت پر ادا کیا، وصلاہن لوقتہن، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور رکوع اور خشوع پورا کیا، پورے خشوع کے ساتھ پڑھی، پورے ارکان اچھی طرح ادا کیے. کانا لہو علی اللہ عہد، اللہ کے ذمے عہد ہے، اللہ نے واجب کر لیا ہے اپنے اوپر کیا؟ ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کو بخشے گا. ومن لم یفعل، جس نے یہ نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ 5 نمازیں پابندی سے نہیں پڑھی، وضو اچھی طرح سے نہیں کیا ان کے لیے، یا خشوع کا اہتمام نہیں کیا، یا تمام ارکان اچھی طرح ادا نہیں کیے، تو کیا ہوگا؟ فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے اس شخص کا. ان شاء غفر لہ، اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، وان شاء عذبہ، اور چاہے گا تو عذاب دے دے گا اس کو. یہ معاملہ ہے نماز کا.
تو لہٰذا اب ہم اس اہم رکن کی طرف آتے ہیں. اس عبادت کو چونکہ ہم نے آلریڈی ذرا سا ڈسکس کر لیا کہ سب سے نگلیکٹڈ عبادت یہی ہے. ہم بعض دفعہ بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ ہے، میرے دین کا یہ معاملہ ہے. ایکچولی مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ نماز کے اندر ہوتا ہے. نماز ہی ہماری درست نہیں ہوتی، لہٰذا پھر باقی تمام چیزیں بھی ہماری درست نہیں رہتی. تو اب نماز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم شروط اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی کیا کیا شرطیں ہیں. اچھا، شرط کیا چیز ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے؟ ان کو شروط کہا جاتا ہے، کنڈیشنز. نمبر 1، الطہارۃ من الحدث. حدث کیا چیز ہے؟ دیکھیں، حدث آنکھوں سے نظر آنے والی امپیورٹی کو نہیں کہتے، اس کا بھی ہم ڈسکشن کریں گے. آنکھوں سے نظر آنے والی امپیورٹی، نجاست الگ چیز ہے، حدث الگ چیز ہے. حدث کیا ہے؟ یہ اسپریچول امپیورٹی سمجھ لیں ایک طرح سے. مثال کے طور پہ واش روم کوئی گیا، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو دھو لیا، کوئی گندگی جسم پہ لگی نہیں رہی، لیکن اب حالت اس کی پاکی کی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ویزیبل امپیورٹی لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی یورین، کوئی فیسس لگا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ پیورٹی کی کنڈیشن میں نہیں ہے اس وقت. تو صفائی، کلینلینس الگ چیز ہے اور طہارہ بالکل الگ چیز ہے، ڈفرینٹ چیز ہے. تو طہارۃ من الحدث یہ نماز کی شرط ہے. تو اس سے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ آگے دیکھتے ہیں. یہ جو حدث ہے جس کو ہم نے اسپریچول امپیورٹی کہا، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک الحدث الاکبر، ایک الحدث الاصغر. میجر امپیورٹی، مائنر امپیورٹی. میجر امپیورٹی کن کن چیزوں کی وجہ سے پیش آتی ہے؟ اور میجر امپیورٹی جہاں ہوتی ہے الحدث الاکبر، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر غسل نہیں کر سکتے، کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر تیمم کی اجازت ہے. تو ابھی جو غسل کی جہاں ضرورت پیش آتی ہے، کن کن کنڈیشنز میں؟ خواتین کے لیے مینسس کے بعد ان کو غسل کرنا ضروری ہے ان کے لیے، یا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے. بچہ ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، جب وہ رک جائے تو پھر غسل کر کے پاک ہونا ہوتا ہے. نمبر 3، شوہر بیوی کا جب ازواجی جسمانی تعلق قائم ہو، سیکشل انٹرکورس، اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، فرض ہے. یا اگر احتلام ہو جائے، ویٹ ڈریم، سوتے میں، تو پھر اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے. تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن کو کہ اگر ہم نے جسم کو دھو بھی لیا، پاک کر بھی لیا، خون اپنے جسم سے صاف کر لیا، لیکن پھر غسل کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر پھر یہ پاکی حاصل نہیں ہوگی. دوسرا الحدث الاصغر، چھوٹی ناپاکی، یعنی گیس پاس ہو گئی، یا واش روم سے ہو کر آئے، یورین کرنے گئے، یا فیسس، یا بول و براز جس کو ہم کہتے ہیں، واش روم سے ہو کر آنا کال آف نیچر کے بعد، تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو کرنا ہوگا. اور وضو اگر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، پانی نہیں، یا بیماری کا اندیشہ ہے، یا بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو تیمم کی بھی اجازت ہے. اب آبویسلی ہم وضو اور تیمم کے احکامات ڈسکس نہیں کریں گے، اس کا علم ہم کو ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر انسان اس کو ضرور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ پہلی کنڈیشن ہو گئی، کیا؟ الطہارۃ من الحدث. دوسری ہے الطہارۃ من النجس. یہ نجس کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی گندگی. تو اس کی شرط کیا ہے نماز کی؟ کہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جسم پاک ہونا چاہیے، گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے. ایک بہت منیمم کوانٹٹی علماء نے کہی کہ اتنی سی کوانٹٹی لگی رہ گئی ہے تو چلو اس میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے درگزر فرما دے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پاک صاف ہوں. اور اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہمیت کا شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں فرماتا. خاص اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، اور طہور سے مراد یہاں وضو ہے، کہ وضو ایمان کا حصہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے.
عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں کو مکمل وضو کر کے دکھایا. اچھا مکمل وضو کیا ہوگا؟ بسم اللہ کہہ کے شروع کیا جائے گا اور 3 دفعہ اعضاء کو دھویا جائے گا، جس میں کہ پانی ان جگہوں پہ لگنا چاہیے جہاں لگنے کا کہا. اور آپ دیکھ سکتی ہیں، کوئی وضو کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایکسٹرا پانی نہیں بہانا چاہیے اس کے اندر. بہترین طریقے سے وضو کر کے دکھایا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرتے دیکھا تھا. پھر فرمایا من توضا ہاکذا، جس نے اس طرح وضو کیا جیسے کہ میں نے تمہیں کر کے دکھایا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وضو کی حفاظت یہ ایمان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمُوا، اور جان لو. کیا کہا؟ جان لو، علم حاصل کرو. کیا؟ ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے بہترین اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نماز. ولا یحافظ علی الوضوء، اور وضو کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا الا مومن، سوائے مومن کے. اس لیے کہ گیس پاس ہو گئی، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ خود ہی پتہ چلے گا انسان کو. تو لہٰذا اس کے بارے میں بہت انسان کو محتاط رہنا چاہیے. پھر ایک اور اس کا فائدہ وضو کرنے کا، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی وجہ سے امتیوں کو پہچانیں گے. اس میں بڑی طویل حدیث آتی ہے، میں کوشش کروں گی تھوڑے مختصراً آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرستان گئے، بقیع کے قبرستان، اور وہاں جا کر آپ نے وہاں پہ قبر والوں کے لیے آپ نے دعا کری. اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا کاش کہ میں اپنے دوستوں کو دیکھ سکتا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ہیں نا آپ کے دوست. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ میرے دوست نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے دوست تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اتنی چاہت، اتنی طلب ہوگی مجھ کو دیکھنے کی کہ اگر ان سے کہا جائے کہ جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے سب کچھ تم دے دو اور تم ایک نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو گے، وہ سب کچھ دے ڈالیں گے، سارا زیور، سارا کپڑا سب دے دیں گے ایک نظر مجھ کو دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو صحابہ نے کہا کہ آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے ان کو، اپنے دوستوں کو، یعنی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو رضی اللہ عنہم، ان کو تو آپ پہچانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا ہے. ان کو تو دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے، وہ تو آپ کے بعد آئیں گے، تو آپ کیسے پہچانیں گے ان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مثال دی کہ تم اس گھوڑے کو پہچانتے ہو جس کے یہاں ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے. عربوں کے یہاں یہ بہت خوبصورت گھوڑا سمجھا جاتا تھا، جس کے ماتھے پر سفیدی ہو اور جس کے پیروں کے پاس سفیدی ہو. بڑا حسین، بڑا ڈفرینٹ گھوڑا ہوتا تھا، بہت بڑے کراؤڈ میں بھی وہ الگ نمایاں نظر آتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح ان کو پہچان لوں گا. آپ نے فرمایا ان امتی، بے شک میری امت، یدعون یوم القیامہ، وہ آئیں گے، بلائے جائیں گے قیامت کے دن. کیسے؟ غرن. غرن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے. تو کیا ہوگا ان امتیوں کے اوپر؟ ان کے ماتھوں پر نور ہوگا، افشانسی ہوگی، چمک ہوگی ان کے اوپر. محجلین، محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پیروں کے پاس سفیدی ہوتی ہے. غرن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے ماتھے پر سفیدی ہوتی ہے. تو امتی کیسے آئیں گے؟ غرن محجلین من آثار الوضو، وضو کے وجہ سے، کہ جہاں جہاں تک انہوں نے وضو میں پانی چڑھایا ہوگا، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا، وہ تمام اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا. تو جو وضو نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانیں گے ان کو. اور جب آپ نہیں پہچانیں گے تو پھر آپ ان کو کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے. تو معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے وضو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال، آج رات میں جنت میں تھا اور اپنے آگے میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی. تو کیا عمل تم ایسا کرتے ہو کہ تم کو میں نے اس طرح جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی تھی؟ تو بلال نے سوچا، کہا کہ اور تو کوئی خاص عمل یاد آ نہیں رہا، ہاں یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں. تو یہ تحیۃ الوضو جن کو کہ کہا جاتا ہے. تو یہ وضو کرنا اور پھر 2 نفل ادا کر لینا، یہ ایسا عمل ہے جو کہ جنت میں لے کے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات کی بلندی کے لیے بھی وضو کا ذکر کیا. فرمایا اسباغ الوضوء عند المکارہ، دیکھیے جب دل نہیں چاہ رہا وضو کرنے کا اور اس وقت کوئی وضو کرے
تو پھر اس کی درجات کی بلندی کا وہ سبب بنے گا. اور 2 کنڈیشنز آپ نے اور بھی بتائی تھیں, ایک مسجد کی طرف چل کر آنا, اور پھر تیسری کنڈیشن تھی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اب یہ دل نہیں چاہ رہا وضو کرنا کب ہوتا ہے؟ سردیاں, فجر, گیزر بند, اور پھر جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, یا نیند بہت آ رہی ہوتی. بعض دفعہ کہتے ہیں وضو نہ کرنا ہونا تو میں تو ساری نمازیں پڑھ لوں. وضو ہی میں اس قدر الکاساتی انسان کو اتنی سستی آ رہی ہوتی ہے, لیکن اچھی طرح وضو کریں, بہت بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتودع, کوئی تم میں ایسا نہیں جو کہ وضو کرے, فیسبغ الوضوء, اور اچھی طرح مکمل وضو کرے, سکون سے وضو کیا کرے, آرام سے وضو کیا کریں. ثم یقول, وضو کرنے کے بعد پھر وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے. 8 دروازے اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے اور یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. یدخل من ایہا شاء, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اتنی بڑی چیز ہے وضو. اور وضو کرنے کے بعد کی دعا ہے, ایک تو آپ کو یہ کلمہ بتایا جو اس میں آتا ہے, اور ایک اور بھی دعا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایک اور بھی دعا آتی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو اس کا ضرور بالضرور اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ دراصل کیا ہو گئیں؟ یہ شروط ہو گئیں, شروط الصلاۃ. اب ارکان. شروط اور ارکان میں کیا ڈفرینس ہے؟ شروط نماز سے پہلے ہیں اور ارکان کہاں ہیں؟ نماز کے اندر ان کا اہتمام کرنا ہے. ان میں سے ایک بھی اگر مس ہو گیا تو نماز قبول نہیں ہوگی. نمبر 1 القیام, کھڑا ہونا نماز میں. یہ فرض نماز کا رکن ہے. اچھا, ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ فرض کی. نوافل میں بیٹھنے کی اجازت ہے, بیٹھ کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں, لیکن بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے تو ثواب آدھا ملے گا. یہ حدیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے. لیکن فرض میں رکن ہے, یعنی قیام نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی. تو جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ ضرور بالضرور کھڑا ہو. ایسے بعض دفعہ مجبوری کے باعث لوگ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. کیا وہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز شروع کریں, اس کے بعد پھر بے شک بیٹھ جائیں رکوع کرنے کے بعد, ٹھیک. لیکن بیٹھے بیٹھے نہیں نماز شروع کریں, الا یہ کہ ٹانگیں کام ہی نہیں کرتی. ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں, نماز کا ٹائم آ گیا, تو اگر تو ایئر لائن ایسی ہے جیسے کہ مسلم کنٹریز کی ایئر لائنز ہوتی ہیں نا, ڈفرینٹ ایمریٹس ہے یا اتحاد ہے یا قطر ہے یا PIA ہے, اس طرح کی, تو ان میں تو پھر کیا ہے کہ اگر آپ کھڑی ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی دیکھ لیں کہ پھر آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے. اوبویسلی حالت خوف میں تو پھر اس رکن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر اتنا خوف ہے کہ جہاز والے پینک ہو جائیں گے اور ہم کو جہاز سے اتار دیں گے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہوا ہے, تو ذرا سا ارد گرد کو دیکھ کر تھوڑا انسان فیصلہ کرے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں کر سکتی ہوں, یا آپ دیکھتی ہیں کہ بھئی لوگ سو رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یا اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنا پیسے والا کیا ہے کہ آپ بزنس کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں سفر کرتی ہیں اور وہاں آپ کا اپنا کیبن بنا ہوا ہے, تو کھڑے ضرور ہو جائیں, کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اس کے بعد اگر جگہ نہیں ہے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں, لیکن کھڑا ہونا رکن ہے, ضروری ہے. دوسرا جو رکن ہے وہ تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام بیسکلی کیا ہے؟ احرام سنتی ہمارا ذہن جو ہے وہ 2 چادروں کی طرف چلا جاتا ہے, عمرے اور حج کی طرف چلا جاتا ہے. نہیں, یہ حرمت سے لفظ بنا ہے, اللہ اکبر کہنا. اس کو تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس سے پہلے جائز ہوتی ہیں وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سب حرام ہو جاتی ہیں. بات نہیں کر سکتے, کھا نہیں سکتے, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے, یہ سب چیزیں ہم پہ منع ہو جاتی ہیں. تو اللہ اکبر کہنا یہ دوسرا رکن ہے. نمبر 3 قراءۃ الفاتحہ. فاتحہ کی تلاوت کرنا. آپ کہیں گے اچھا اس کے بعد ہم سورت بھی تو پڑھتے ہیں. سورت پڑھ لی الحمدللہ, نہیں پڑھی تو نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا, بلکہ سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا, لیکن پڑھنا چاہیے. خاص طور پہ فرائض میں پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ تھوڑا سا اور قرآن پڑھتے ہیں, اور باقی 2 میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
اور سنتوں میں نوافل میں ہم 4 رکعتوں میں 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ پلس سورت پڑھتے ہیں. چلیں اگر سورت نہیں بھی پڑھی، نعوذ باللہ کو انکریج نہیں کیا جا رہا کہ مت پڑھیں، لیکن رہ گئی تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں جس نے کہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کری. تو یہ 3 ارکان ہو گئے. پھر اس کے بعد رکوع کرنا اور رکوع سے کھڑے ہونا کو قوما کہا جاتا ہے. رکوع کرنا اور رکوع سے کھڑے ہونا، یہ سب ہم کہ سمپل چیزیں، ریمائنڈر ہے صرف. پھر 2 سجدے کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اس کے بعد التشہد الاخیرہ، آخری تشہد ہے جس میں التحیات ہم پڑھتے ہیں، اس میں بیٹھ کے التحیات پڑھنا، یہ رکن ہے. پھر التسلیم، سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کچھ مذاہب میں کہتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرنا لازم ہے، دوسری طرف پھیر لیا تو ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ بھئی یہ کیا نقطہ ہوا، بہت بڑی بات ہے. ایک طرف سلام پھیرا اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز تو ہو گئی. لیکن جو مذاہب کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا ضروری ہے، تو ایک طرف سلام پھیرا اور وضو ٹوٹ گیا اور دوسری طرف ابھی سلام نہیں پھیرا تو پوری نماز دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ وضو نہیں رہا. ٹھیک، تو بہرحال سلام پھیرنا یہ بھی رکن ہے. نمبر 8 الترتیب، یعنی پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قوما، پھر سجدہ، اس کے بعد پھر قعدہ، پھر سجدہ، اس طرح یعنی ترتیب کے ساتھ. اوبیسلی کوئی بھی کسی کو بھی نہیں دیکھا ہم نے کہ ترتیب کو فالو نہ کرے، کہ پہلے نماز شروع کرے تو سجدے میں چلا گیا، اس کے بعد کھڑا ہو گیا، پھر رکوع کر لیا. نو بڈی ڈز دیٹ. تو یہ تو تمام کنڈیشنز وہ ہیں، تمام ارکان جن کو کہ ہم سب جانتے اور مانتے ہیں. سب سے بڑا جو ایک نگلیکٹڈ رکن ہے نماز کا، وہ یہ آخری والا ہے الطمانینہ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا. اس کے لیے بڑی ایک اہم حدیث ہے، انشاءاللہ اس سے ہمارا نقطہ نظر واضح ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی آپ کے سامنے. نماز مکمل کرنے کے بعد وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا کہ جا، لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ. فإنک لم تصلی، تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں. دوبارہ گیا، پڑھ کر آیا. پھر آپ نے یہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر گیا، پھر نماز پڑھ کر آئے، پھر آپ نے یہی کہا. تو پھر آ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سکھائیے مجھ کو، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے اٹھے تو اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ ہو، پھر اللہ اکبر کہہ، اور جو قرآن آسانی سے پڑھ سکتا ہو پڑھ. پھر فرمایا، اب یہ سننے والی بات ہے، یہاں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تو مطمئن ہو جائے، ٹھہر جائے رکوع کی حالت میں. اور یہ اطمینان طمأنینہ، اس کو سمپل ڈیفینیشن کے ذریعے ہم سمجھیں کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں اینڈ وی بیکم اسٹل، رک جائیں ہم بالکل. یعنی یہ نہیں کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. بعض لوگ اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ سلو کریں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پڑھتے کیا تھے. کوئی بات نہیں، یہ عادت پڑ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کریکشن ہو سکتا ہے، علم کا یہی تو فائدہ ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع میں گئے 45 ڈگری کا اینگل بنائے اور کھڑے ہو گئے. یہ مرغ کی طرح ٹھونگی نہیں مارنی، جانوروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، مطمئن اور سیدھی ہونی چاہیے، سر اور پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے. ثم ارفع، پھر اٹھ، حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے، پوری اسپائنل کالم سیدھی ہو جائے، ساری ہڈیاں ہماری جگہ پر آ جائیں. کچھ تو سیکنڈ تو لگنے چاہیے، کچھ تو گن لیں، 1 2 3 4 5 تک تو کم از کم گنتی ہو جانی چاہیے. ثم اسجد، پھر آپ نے فرمایا پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو مطمئن ہو جائے سجدے میں، ہر ہڈی اپنی جگہ ٹھہر جائے، جسم ساکت ہو جائے اپنی جگہ. ثم ارفع،
پھر سر اٹھا حتی تطمئن جالسن، پھر اٹھ اور آرام سے بیٹھ جا. لوگ سجدہ کرتے ہیں، یوں اٹھتے پھر دم سجدے میں چلے جاتے، لٹرلی وہ 45 ڈگری کا اینگل بن رہا ہوتا ہے. نو، سجدے سے اٹھیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ نماز جو ہے میرے اوپر اثر انداز ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش اور بے حیائی سے، تو پھر اس کے لیے دراصل طمأنینہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر اور رک جا، ٹھہر جا سجدے کے اندر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کچھ تو ٹائم لگے گا نا اس کے اندر، سکون سے نماز پڑھیں. ثم ارفع، پھر سر اٹھا حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھ اطمینان سے بیٹھ. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور پوری نماز اسی طرح پڑھ. متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. تو ذرا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہم سنتے ہیں میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے، جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں اس کے بعد آرام سے کھانا کھائیں گے. تو آرام سے نماز پڑھیں، آرام سے کھانا کھائیں، دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں. چھوٹی نماز پڑھنا اور جلدی نماز پڑھنا. چھوٹی نماز پڑھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ قل هو اللہ احد ہی پڑھ لیجئے. آپ تسبیحات منیمم جو تسبیحات ہیں، منیمم ایک دفعہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، منیمم ایک دفعہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، منیمم ایک دفعہ. لیکن اچھی طرح تو پڑھیں، اور ایک دفعہ کیوں پڑھیں، زیادہ کیوں نہ پڑھیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا. دوسری چیز جو ہمارے ہاں نگلیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا رکوع اور پھر ہم قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدہ، سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر سجدہ، ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. رکوع اور سجدہ پھر بھی تھوڑا کمپیریٹیولی صحیح ہوتا ہے، لیکن جو قومہ اور وہ جو دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہوتا ہے اس میں ہارڈلی ہم ٹائم لگاتے ہیں. حالانکہ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، سنتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے سر اٹھانا، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر کا ہوتا تھا. 1 2 3 4 5 اگر رکوع میں ہے تو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، یہ ہونا چاہیے، برابر کا ہوتا تھا. اس کے لیے آپ کو تسبیحات مل جائیں گی الحمدللہ. ابھی تو موقع نہیں کہ میں آپ کو تسبیحات بتاؤں، کتابوں میں مل جائیں گی. ایک اور حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اسوأ الناس سرقہ، سب سے برا چوری کرنے میں کون ہے؟ چوری ویسے ہی بہت بری چیز ہے، اور سب سے برا چور کون ہے؟ سب سے بری چوری کیا ہے؟ الذی یسرق من صلاتہ، وہ شخص جو نماز میں چوری کرتا ہے. قالوا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یسرق من صلاتہ، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو کہ اپنا رکوع اور اپنا سجدہ مکمل نہ کرے. تو یہ نماز حقیقت ہے کہ ذرا ہماری توجہ مانگتی ہے، ذرا ہمیں بہت خیر کے ساتھ اور بہت فکر کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے، مسنون وے آف صلاح، انگلش اور اردو دونوں میں اویلیبل ہے. تو یہ دوسرا رکن تھا. پھر تیسرا رکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا الزکاہ، زکوٰۃ ادا کرنا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاہ، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا یوم القیامت فی النار، قیامت کے دن آگ میں ہوگا. اور مانعین زکوٰۃ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کری تھی. یہ پہلا اجتہاد تھا صحابہ کا. لوگوں نے کہا کہ رہنے دیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہوا، دے دیں گے. آپ نے کہا کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی دیا کرتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا. اتنا اہم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. چوتھا رکن صوم رمضان، رمضان میں روزے رکھنا.
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کو ریان کہتے ہیں، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس میں سے بس روزے دار ہی داخل ہوں گے قیامت کے دن، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام باب الریان پہ لکھ دے انشاءاللہ۔ تو فرض روزے اور قضا روزوں کو پلیز پورا کیا کریں، وعدۃ من ایام اخر، جو روزے مس ہو جائیں کسی وجہ سے ان کی گنتی پوری کرنی لازم ہے، اگلے رمضان سے پہلے ان کو پورا کر لینا چاہیے، اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، اب گن لیں اور گن کے رکھنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں ہمارے تو 400 روزے مس ہیں یا 500 روزے مس ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، 5000 بھی مس ہوئے ہیں، خیر وہ تو بہت بڑا فگر ہے، 5000 کس کے مس ہوں گے؟ آپ لسٹ بنا لیں ایئر وائز، ہر مہینے 3 روزے رکھنا شروع کر دیں قضا کی نیت سے۔ اگر پورے ہو گئے الحمدللہ، نہیں ہوئے تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ رکھنا چاہتی تھیں، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر 5واں رکن ہوا ہمارا آگے، حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا جو کہ استطاعت رکھتا ہو، یعنی پیسہ ہو اس کے پاس، صحت ہو اس کے پاس، عاقل ہو، بالغ ہو اور راستہ محفوظ ہو۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کے ذمے، اللہ کا حق ہے، لوگوں کے ذمے اللہ کا حق ہے، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق بنتا ہے بندوں کے اوپر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو کوئی استطاعت رکھے، اور جو حج نہیں کرتا استطاعت رکھنے کے باوجود کہ بھی گھر نہیں بنا، ابھی تو بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی تو فلاں ہے اور ابھی تو فلاں ہے، تو کیا فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ تو ایک دفعہ حج فرض ہو جائے تو جلدی کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کیا عذر پیش آ جائے گا، رائٹ؟ تو یہ تو وہ ارکان ہیں جو کہ ہم کو حدیث سے ملے، حدیث جبریل سے، ٹھیک ہے؟ شہادتان، پھر صلاۃ، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان اور حج۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بنی الاسلام علی اربع، کہ اسلام کی بنیاد 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ وہ تو خمس والی تو ہے، بنی الاسلام علی خمس، وہ تو ہے ہی الحمدللہ، جو ارکان ہم نے ڈسکس کیے۔ یہ ایک سمجھے کہ ایک باطنی پہلو ہے، یہ روح ہے، کیا کہ اسلام کی بنیاد 4 کے اوپر ہے، کیا؟ علی الصبر، صبر پر، والیقین، اور یقین پر، والجہاد، اور جہاد پر، اسٹرائیونگ ان دا وے آف اللہ، والعدل، اور عدل کے اوپر، جسٹس، عدل ہونا چاہیے، علی الصبر والیقین والجہاد والصبر۔ چل انشاءاللہ ہم یہیں تک آج کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔